اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا یعنی جنتا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبصہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روم کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔